ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں. پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ. حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا. قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں. آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے. میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا. تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں. گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن. اللہ اکبر، کیا بات کہی. حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا. میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہہ دیا. میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں. تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا. نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی روندی ہے اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا. یہ بات نہ تھی. اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے. میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی. ممبری. اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کے بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے. کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں. میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے؟ کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا. کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے. کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا. جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ.
میری بھی یہ تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، صاحب کی لاش مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی، یوں نگاہ اٹھائی، فرمایا انی ارا ما لا ترا، او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا، پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نل پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سب کا جو رحمت اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی۔ یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا۔ ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کے کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔
بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا. فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے. جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ترجمہ یہ ہے، او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں. بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا. فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا. بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے. ہم تو آج توبہ کرتے ہیں. اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ. اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں. ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے. انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے. حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تگڑا نہیں، طبیعت خراب ہے. کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی. اندازہ لا مکری. اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں، ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں. روزہ ایک نہیں رکھتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ